فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 7 کا آغاز صفحہ نمبر 133 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جو مٹی جراثیم سے آلودہ ہو اس پر تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سوال: اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو غسل اور وضو کے بجائے مٹی پر تیمم کیا جائے، لیکن مٹی پر کیسے تیمم کیا جا سکتا ہے جبکہ اس میں انواع و اقسام کے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے منتقل بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب: جیسے کہ علوم طبعی سے ثابت ہو چکا ہے، پاک صاف مٹی جراثیم سے محفوظ ہوتی ہے اور اکثر جراثیم مٹی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ مٹی کی اس مصنوعیت کی وجہ وہ بہت ہی چھوٹے جاندار موجودات ہوتے ہیں جو مٹی میں وجود رکھتے ہیں۔ یہ موجودات نقصان دہ جراثیم کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک لاش جس میں لاکھوں کروڑوں جراثیم موجود ہوں مٹی میں دفن کر دی جائے تو یہ ننھے جاندار فوراً اس لاش کی تحلیل شروع کر دیتے ہیں اور بہت جلد جراثیم کی فوج کو شکست دے کر اس کا خلا کر دیتے ہیں۔ لہذا جو کچھ تصور کیا گیا ہے اس کے برعکس پاک اور آلودگی سے مبرم مٹی نہ صرف یہ کہ جراثیم کے اثرات سے محفوظ ہوتی ہے بلکہ ان کی جانی دشمن ہے اور جلد یا بدیر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس اہم حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی پر تیمم کرنے کے بارے میں اسلام کا حکم طبعی علوم کے انکشافات کے عین مطابق ہے۔ وہ بنیادی نقطہ جس کی جانب اس سلسلے میں پوری توجہ دینی چاہیے یہ ہے کہ قرآن مجید میں تیمم سے متعلقہ آیت میں مٹی کے پاکیزہ ہونے کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاکیزہ اور صاف ستھری مٹی پر تیمم کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اس مذہبی حکم کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان میں تیمم کی مٹی کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی واضح طور پر سفارش کی گئی ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں اس بارے میں امام صادق علیہ السلام سے 2 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیمم کی مٹی ان جگہوں سے حاصل نہ کرو جو گزرگاہیں ہوں اور جن پر لوگ آمد و رفت رکھتے ہوں۔ کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ کتاب الطہارہ باب تیمم۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ عموماً ایسی جگہوں کے آلودہ اور پراگندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن جن جگہوں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور نتیجتاً وہ دسترس سے دور ہوں اور عموماً صاف ستھری اور پاکیزہ ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 135۔ ہیڈنگ ہے کیا دوسرے مذاہب برحق ہیں؟ سوال: جب اسلام دوسرے مذاہب کا ناسخ ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں دنیا کے تمام افراد اور اقوام کو خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی اور عیسائی وغیرہ اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال کرے تو اہل نجات کیوں سمجھتا ہے اور کہتا ہے ایسے افراد کے لیے قیامت کے دن کسی خوف اور پریشانی کا وجود نہیں؟ کیا ان آیات کا یہ مفہوم نہیں کہ دنیا کی تمام اقوام طلوع اسلام کے بعد بھی مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ اہل نجات ہیں اور اب بھی ان کی شریعتیں اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں اور درجہ اعتبار سے ساقط نہیں ہوئیں؟ جواب: لازم ہے کہ پہلے مذکورہ بالا آیات کے متون کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کا تجزیہ اور تحلیل کی جائے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں مسلمان اور یہودی عیسائی اور صابئین جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے وہ خدا کی بارگاہ سے اجر پائیں گے اور ان کے لیے ہرگز خوف اور پریشانی نہیں ہے۔ نمبر 2 سورہ مائدہ آیت نمبر 69۔ معنی کے لحاظ سے اس آیت اور پہلی آیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
نمبر 3 سورہ حج آیت نمبر 17، خدا با ایمان لوگوں، مسلمانوں، یہودیوں، صائبیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں اور جو لوگ مشرک ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ممکن ہے کہ بعض نظر میں یہ خیال کیا جائے کہ یہ آیات بتاتی ہے کہ مذکورہ بالا اب مذاہب کے پیرو اگر توحید اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال کرتے ہوں تو اہل نجات ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ابھی دوسرے مذاہب منسوخ نہیں ہوئے، اور اب جب کہ اسلام بنی نوع انسان کے لیے پیش کیا گیا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی پیروی منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ سابقہ مذاہب میں سے ہر ایک خدا کی جانب ایک راستہ ہے، اور انسان جس راستے سے بھی چاہے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ قطعاً ضروری نہیں کہ ایک خاص شریعت مثلاً اسلام کی پیروی کرے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ایسے افراد کی طرف سے بار بار پیش کیا گیا ہے جن کا قرآن مجید کا مطالعہ سطحی ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی ایک آیت کی تفسیر کی بنیاد اس بات پر نہیں ہوتی کہ دوسری آیات سے چشم پوشی کی جائے اور اس آیت کا ارتباط ان سے قطع کر دیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے شان نزول کے علاوہ اس سے قبل اور بعد کی آیات اور قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اگر دین اسلام کے ظہور کے بعد دوسرے مذاہب کی پیروی مروج تھی تو علاوہ اس کے کسی دوسرے مذہب کی شریعت کو اسلام کے نام سے جاری رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ بھی ہرگز ضروری نہ تھا کہ پیغمبر اسلام دنیا کی تمام اقوام کے سربراہوں اور لیڈروں کو تبلیغی خطوط لکھیں اور سب کو اپنے مذہب کی دعوت دیں اور اپنے مذہب کو ایک آفاقی مذہب اور اپنی شریعت کو آخری شریعت کے طور پر پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور آپ کا بار بار اسلام کی دعوت دینا حضرت کے زمانے میں اور اس کے بعد مسلمانوں کا اہل کتاب کے خلاف طاقت فرسا جہاد اور وہ روایات جو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، سب اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام کے ظہور کے ساتھ سابقہ انبیاء کرام کی رسالت کا دور ختم ہو گیا اور اسلام کی رسالت کے علاوہ کوئی رسالت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ کوئی نبوت وجود نہیں رکھتی۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان آیات کی غایت کیا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، ایک اجمالی اور دوسری تفصیلی۔ نمبر 1، اگر یہودی اور عیسائی سچے دل سے توحید اور قیامت کے معتقد ہوں اور ظاہر داری نہ کریں تو انہیں چاہیے کہ توریت اور انجیل کے مطابق پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئیں، کیونکہ توریت اور انجیل نے حضرت کے آنے کی بشارت دی ہے اور آپ کی علامتیں یوں بیان کی ہیں جیسے کہ وہ آپ کو اپنے فرزندوں کی مانند پہچانتے ہوں۔ کتاب سورہ بقرہ اور سورہ انعام آیت نمبر 20 اور 146 ملاحظہ ہوں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ حقیقت سورہ مائدہ میں زیر بحث آیت سے پہلے بیان کی اور فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 68، اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو کچھ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں رکھو گے، اس وقت تک کسی جگہ نہیں پہنچو گے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان آسمانی کتابوں کو قائم رکھنے سے مراد ان کے مندرجات پر عمل کرنا ہے، اور ان کتابوں کے مندرجات میں سے ایک پیغمبر اکرم کی نبوت اور آفاقی رسالت ہے جو ان کتابوں میں وارد ہوئی ہے اور جس کی طرف قرآن مجید نے بارہا اشارہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر واقعی ایمان رکھتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ حضرت کی آفاقی رسالت پر بھی ایمان لائیں جو کتب عہدین، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی الہی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس صورت میں وہ مسلمانوں کے جزو بن جائیں گے اور یقیناً اجر پائیں گے۔ المختصر، اللہ اور روز قیامت پر ایمان آسمانی کتابوں اور ان کی تعلیمات پر ایمان سے جن میں خاتم النبیین کی نبوت شامل ہے الگ نہیں ہے، اور پھر ایک ایسا شخص جو ان معنوں میں ایمان لایا ہو اصطلاحاً عیسائی نہیں کہلا سکتا بلکہ مسلمان تصور ہوگا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی اس آیت سے پہلے کی آیات کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق اہل کتاب کے اس گروہ سے ہے جو سابقہ پیغمبروں کے زمانے میں خدا پر ایمان لائے اور روز قیامت کے معتقد تھے اور اس زمانے میں اپنے مذہب کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں بعض دوسروں نے راہ توحید سے سرتابی کی اور بچھڑے کی پرستش کرنے لگے اور بے شرمی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ حضرت موسیٰ سے صاف صاف کہہ دیا
جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسے نازیبا طور طریقوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل خشم الہی سے دوچار ہو گئے اور اس آیت سے پہلی آیت کے مفہوم کے مطابق ذلت اور بیچارگی کی مہران کی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ذلت اور بیچارگی کی مہر ان کی پیشانی پہ داغ دی گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ آیت الہی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہوئے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ خدا نے مذکورہ بالا آیات غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے اور یہ واضح کرنے کے لیے بیان فرمائی کہ اہل کتاب کا جو گروہ واقعی توحید اور قیامت پر یقین رکھتا تھا اور اچھے اعمال کرتا تھا، اس کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ قیامت کے دن نجات پائیں گے اور ان کے لیے کوئی پریشانی اور غم نہ ہوگا۔ اس صورت میں یہ آیت اہل کتاب کے اس گروہ سے مخصوص ہوگی جو سابقہ ادوار میں زندہ تھے اور پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، اور اس کا پیغمبر اسلام کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کی شان نزول بھی اس موضوع کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول کے بعد بعض مسلمان اس سوچ میں پڑ گئے کہ جب فقط اسلام ہی میں سچائی اور نجات کا واحد راستہ ہے تو ہمارے ان آباء و اجداد کا کیا حشر ہوگا جو دوسرے مذاہب کے پیرو تھے۔ اس موقع پر مذکورہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے زمانے میں اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ اہل نجات ہوں گے اور ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی پہلی بار رسول اکرم کے حضور میں شرفیاب ہوئے تو موصل کی خانقاہ کی کفالت کرنے والوں اور راہبوں کا ذکر چھیڑا، اور اس حالت میں کہ ایک لوگ حضرت کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، آپ سے مخاطب ہو کر عرض کیا، موصل کی خانقاہ کے تمام راہب آپ کی بعثت کے انتظار میں تھے، لیکن افسوس سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کی زیارت کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت کسی نے حضرت سلمان سے کہا کہ وہ تو اہل آتش تھے۔ یہ بات حضرت سلمان پر گراں گزری۔ اس موقع پر زیر بحث آیت نازل ہوئی اور اعلان کیا کہ جو لوگ گزشتہ سچے مذاہب پر حقیقی ایمان رکھتے تھے، اگرچہ انہوں نے حضرت کا پرفضیلت زمانہ نہ بھی دیکھا ہو، پھر بھی وہ اہل نجات ہوں گے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر اسلام سے پہلے اپنے زمانے کے سچے مذاہب پر پختہ ایمان رکھتے تھے وہ قیامت کے دن اہل نجات ہوں گے۔ اس صورت میں یہ آیت صلح کل ہر مذہب کے پیرو اہل جنت ہیں جیسے خیالات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور اس قسم کی تفسیر اس آیت اور اس سے مربوط آیات کے مفہوم سے لا علمی کی علامت ہے۔ علاوہ ازیں سورہ حج کی 17ویں آیت یعنی 17 ان کے اخذ کردہ مطلب سے رتی بھر مطابقت نہیں رکھتی، اور اس کا مفہوم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ خدا قیامت کے دن دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ قول اس امر کی ہرگز گواہی نہیں دیتا کہ دنیا کے تمام مذاہب کے پیرو قیامت کے دن اہل نجات ہوں گے اور سبھی راہ حق پر گامزن ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ فارسی ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 141 ہیڈنگ ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کا تقاضا۔ سوال، اس امر کے باوجود کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی راہ راست پر تھے اور مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرماتے تھے، آپ نماز کے دوران یہ کیوں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب فرما؟ کیا علمی اصطلاح کے مطابق یہ تحصیل حاصل نہیں ہے؟ جواب، جہان ہستی اپنے تمام مظاہر کے ساتھ خواہ وہ عادی ہوں یا معنوی زوال پذیر اور تغیر تبدل سے دوچار ہیں۔ جس طرح ایک مظہر کی پیدائش علت اور خاص شرائط کی بدولت تشکیل پاتی ہے، اسی طرح اس کے وجود کے اجرا اور استمرار کے لیے بھی خاص شرائط اور انتظامات ضروری ہیں جو اسے استمرار اور بقا کا لباس پہنا دیں اور اس کے زوال اور تباہی کی روک تھام کریں۔ براہ راست ہدایت کا موضوع بھی اسی قانون کے تابع، ہدایت خواہ فرد کی ہو یا معاشرے کی، اس کی بقا اور استمرار کے لیے خاص احتیاط اور شرائط کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہدایت یافتہ شخص بعد میں راہ راست سے بھٹک جائے اور ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک فرد اور ایک جماعت خواہ موجودہ حالات میں
ہدایت اور عقائد کی روح سے عالی اور ممتاز رتبہ کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن اس کا مستقبل مبہم ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ موجودہ کیفیت سے استفادہ کرے اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر خلوص دل سے دعا کرے کہ وہ اس نعمت کو جس کے زوال اور فنا کا شکار ہونے کا ہر لحظہ امکان ہے، اس کے حق میں زندگی کے تمام ادوار میں برقرار رکھے۔ پس اگر ایک ہدایت یافتہ شخص کہتا ہے کہ بارہلا سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرما، تو اس سے مراد یہ کہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ اور اس نعمت کو ہمارے لیے دائمی بنا دے۔ اسلام کے بزرگ مفسر علامہ طبرسی مجموع البیان میں ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ایسی تعبیرات کی مثالیں ہمارے درمیان بہت ہیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا عزیز مہمان آہستہ آہستہ غذا سے ہاتھ کھینچنا چاہتے تو آپ فوراً اس سے کہتے ہیں کہ تناول فرمائیے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ کھانے میں مشغول ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے آیت اللہ عظمی الخوئی کی تفسیر سورہ الحمد مطبوعہ جامع تعلیمات اسلامی صفحہ نمبر 170 سے 176 تک ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 143، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ یہاں 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ جبکہ اس وقت نہ دن تھا اور نہ رات تھی۔ علاوہ ازیں خدا نے انہیں ایک لحظے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ جواب، مندرجہ بالا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ کہ 6 روز سے کیا مراد ہے، جبکہ ابتدائے آفرینش میں دن اور رات تھے ہی نہیں۔ اس حصے کا جواب یہ کہ اصولاً لفظ یوم، جس کا اردو میں مترادف کلمہ دن ہے، ہر مقام پر مناسبت کے لحاظ سے مخصوص معنوں کا حامل ہوتا ہے۔ عموماً یہ لفظ دن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو رات کی ضد ہے، اور قرآن مجید میں بھی زیادہ تر انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی دور کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کے مختلف ادوار ہوں تو ہر دور پر لفظ یوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھا شخص کہتا ہے ایک دن میں بچہ تھا، ایک دن جوان بھی تھا، لیکن آج کے دن بوڑھا ہو گیا ہوں۔ چونکہ یہ ادوار زنجیر کی کڑیوں کی مانند ایک دوسرے سے 3 عام دنوں کی طرح پیوست ہیں، اس لیے وہ زندگی کے ان 3 مختلف ادوار کو لفظ دن سے تعبیر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانہ 2 دنوں سے زیادہ نہیں ہے، ایک دن وہ تجھے نفع پہنچاتا ہے اور دوسرے دن تیرے نقصان کے در پہ ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ انسان کی زندگی کے 2 مختلف دور ہوتے ہیں، ایک دن وہ مقدر کی بلندی پر ہوتا ہے اور دوسرے دن مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلا شبہ دن سے ظفر کی مراد بھی دور ہی ہے۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس کی روح سے 6 دن جن میں زمین و آسمان تخلیق کیے گئے ہیں وہ 6 ادوار ہیں جن سے زمین و آسمان موجودہ صورت میں آنے سے پہلے گزرے ہیں، یعنی زمین اور اجرام فلکی کی موجودہ وضاقتہ ان مسلسل تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جو ان میں رونما ہوئی ہیں، اور بالآخر یہ تمام مراحل طے کر کے انہوں نے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک دور کی مدت 1 کروڑ سال یا 1 ارب سال رہی ہو۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خدا نے ان سب کو بیک وقت کیوں نہ پیدا کر دیا اور ان کی خلقت بتدریج کیوں عمل میں آئی؟ اس سوال کا جواب یہ کہ ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مادی دنیا اور تدریجی ارتقاء کا شمار مادی موجودات کی لائنفک روایات میں ہوتا ہے، اور مادی چیزیں فطری طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک شکل سے دوسری شکل میں آتی ہیں اور یوں مختلف مراحل طے کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ ایک کامل مظہر بن جاتی ہیں، اور زمین اور آسمان بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ مادی موجودات میں سے آپ جس چیز پر بھی نظر ڈالیں یہ دیکھنے میں آئے گا وہ سب کے سب بتدریج ارتقاء کی سیڑھی کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں۔ گھاس
اور پودے کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک پھولدار جھاڑی یا پھلدار درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں پوشیدہ معاون اور منابع طویل عمل اور رد عمل کے بعد ایک معدنی مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حیوان اور انسان جب تک یہ ایک مخصوص مدت کے لیے رحم میں جنینی کا دور پورا نہ کریں وسیع تر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ قانون ہر جگہ اور مادی دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 146 ہیڈنگ ہے 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ سوال 7 آسمانوں کی طرف اشارہ کرنے سے قرآن مجید کا کیا مقصد ہے؟ جواب اسلامی علماء اور مفسرین نے 7 آسمانوں سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے بارے میں جن کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہوا ہے کچھ توضیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہاں 7 سے مراد تکثیر زیادہ ہونا ہے، یعنی اس نے متعدد آسمان یعنی بہت سے قرات پیدا کیے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی، فارسی، اردو یا دوسری زبانوں میں اعداد کا ذکر کثرت کے معنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی ایک عدد بولا جاتا ہے لیکن اس سے کوئی معین مقدار مراد نہیں ہوتی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زیادہ ہے۔ مثلاً عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 50 دفعہ یہ بات کہی ہے، یا میں نے اس سے 10 مرتبہ مطالبہ کیا ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فعل 50 یا 10 مرتبہ انجام پایا ہو، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے متعدد بار یہ بات کہی ہے یا اس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید خدا کے کلمات اور معلومات کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 27، اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور ان میں 7 سمندروں کا اضافہ ہو جائے اور وہ خدا کے کلمات اور معلومات لکھیں تب بھی خدا کے کلمات تمام نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں 7 کے عدد سے کثرت اور زیادتی مراد ہے، ورنہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر ان میں 10 یا 100 سمندروں کا اضافہ بھی کر دیا جائے تب بھی خدا کی بے پایاں معلومات احاطۂ تحریر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ بنیادی طور پر خدا کی ذات ہر لحاظ سے لامتناہی ہے۔ اسی طرح کئی دوسرے اعداد مثلاً 70 یعنی 70 وغیرہ بھی قرآن مجید یا دوسرے عرب کلمات اور دوسری زبانوں میں کثرت کے معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان اعداد کا مفہوم کوئی خاص تعداد نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کے زیادہ ہونے کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، 7 آسمانوں سے مراد وہ سیارے تھے جن کا نزول قرآن کے وقت اس زمانے کے لوگوں کو علم تھا، یا وہ سیارے جنہیں دور حاضر میں عام لوگ آلات کی مدد کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، 7 آسمانوں سے مراد گوں ہواؤں اور گیسوں کے مختلف طبقات ہیں جو زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، تاہم بعض عظیم دانشوروں کے نظریے کے مطابق وہ کواکب، ستارے اور کہکشائیں جو نظر آتی ہیں سب پہلے آسمان کا جز ہیں، اور اس کے ماورا 6 اور بڑے جہان ہیں، اور 7 آسمانوں سے قرآن مجید کی مراد وہ سب کے سب 7 عوالم ہیں جو جہان ہستی میں وجود رکھتے ہیں۔ گو انسان کے عصر حاضر کے علم و دانش نے ان میں سے فقط ایک چہرے پر سے پردہ اٹھایا ہے، تاہم یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں انسانی علم کی تکمیل کے نتیجے میں موجودہ جہان نے محسوس کی پشت پر 6 اور عظیم عوالم کا انکشاف ہو جائے۔ اس نظریے کے طرفدار مندرجہ ذیل آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ صفات آیت نمبر 6، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ستارے پہلے آسمان میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربی لغت میں کلمہ دنیا کے معنی نچلا اور نزدیک کے ہیں۔ بہرحال اس نقطے کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن آیات اور روایات میں آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے ان سے کسی طور پر بھی بیت الموس کے نظریہ حیت کی تائید نہیں ہوتی جس میں اس نے آسمانوں کو پیاز کے چھلکے کے طبقات کی مانند افلاک کی شکل میں پیش کیا، کیونکہ بیت الموس کی فلکیات کے مطابق افلاک اور آسمانوں کی تعداد 9 ہے۔ جہاں تک 7 زمینوں کا تعلق ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بطور اشارہ اور بعض احادیث میں بصراحت کیا گیا ہے، ان کے بارے میں مندرجہ بالا خیالات سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً یہ کہ 7 کا عدد کثرت کے معنی میں ہے، یا یہ کہ 7 زمینوں سے مراد 7 سیارے عطارد، زہرہ، زحل، زمین، مریخ،
مشتری اور چاند ہیں، یعنی نظام شمسی کے وہی قرات جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ نظام شمسی میں کئی ایک قرات اور چاند بھی ہیں، لیکن وہ عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، اور اس تشریح کی بنا پر 7 زمین آسمانوں سے وہی فضا مراد ہے جو ان 7 قرات میں سے ہر ایک پر موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ 7 قرات خود زمین شمار ہوتے ہیں، جن کے ارد گرد کی فضا ان کا آسمان ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی لغت میں سما ہر اس چیز کے معنوں میں ہے جو اوپر کی جانب قرار رکھتی ہو۔ یہ تھا خلاصہ ان مختلف تفاسیر کا جو ہمارے علماء اور مفسرین نے 7 آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں پیش کی ہیں، اور بالخصوص آخری تفسیر جو باقی سب کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے، اور ان تفاسیر کے شواہد کا ذکر بیشتر تشریح کا محتاج ہے۔ صفحہ نمبر 150 ہیڈنگ ہے 2 مشرق اور 2 مغرب کہاں ہیں؟ صفحہ نمبر 150 ہیڈنگ ہے 2 مشرق اور 2 مغرب کہاں ہیں؟ سوال آیت شریفہ رب المشرقین والرب المغربین، سورہ رحمان آیت نمبر 17۔ وہ 2 مشرق اور 2 مغرب کا پروردگار ہے کا کیا مفہوم ہے؟ جواب، قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کا ذکر تثنیہ کی شکل میں بھی کیا گیا، یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب، اور جمع کی شکل میں بھی، مثلاً سورہ معارج آیت نمبر 40 مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 13 ہم نے زمین ان افراد یعنی جمعیت بنی اسرائیل کے اختیار میں دے دی جو ضعیف اور ناتوان ہو چکے تھے۔ اس بنا پر مشرق اور مغرب کے الفاظ جمع کی شکل میں بھی استعمال ہوئے ہیں جو متعدد ارکان پر دلالت کرتی ہیں، اور تثنیہ کی شکل میں بھی جو 2 ارکان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مفسرین نے تفسیر میں ان آیات کے 2 معنی بتائے ہیں۔ پہلے معنی یہ ہے کہ 2 مشرق اور 2 مغرب سے مراد زمین کے 2 نیم کروں یعنی شمالی اور جنوبی 2 نیم کروں یا مشرقی اور مغربی 2 نیم کروں کے مشرق اور مغرب ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے اس آیت کو ایک نیم کرہ یعنی بر اعظم امریکہ کے دریافت ہونے سے پہلے اس کے وجود کی جانب ایک اشارہ قرار دیا ہے جو بالفعل ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ اسی طرح مشارق اور مغارب سے مراد کرۂ زمین کے مختلف نقاط ہیں، جن میں سے ہر نقطہ ایک نقطے کی نسبت سے مشرق اور دوسرے نقطے کی نسبت مغرب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرے کی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ہر نقطہ اس نقطے کی نسبت سے جو اس کے مغرب میں واقع ہو مشرق شمار ہوتا ہے، اور سامنے والے نقطے کی نسبت سے مغرب ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ ایسی آیات کو زمین کے مدور ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشرق اور مغرب کے متعدد ہونے سے مراد سورج کے حقیقی طلوع اور غروب کے نقطوں کا متعدد ہونا ہے، کیونکہ سورج کبھی بھی 2 دن ایک ہی نقطے سے طلوع اور ایک ہی نقطے پر غروب نہیں ہوتا، اور سورج کے شمال اور جنوب کی جانب جھکاؤ کی وجہ سے جو زمین کے سورج کے گرد گھومنے کے مدار کی سطح کی حیثیت کی جو زمین کے سورج کے گرد گھومنے کے مدار کی سطح کی نسبت سے اس کے محور کے جھکاؤ کا نتیجہ ہے۔ سورج ہر روز ایک نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے نقطے پر غروب ہوتا ہے، لہٰذا جب ہم ان مشرقوں اور مغربوں کے مجموعے کو مد نظر رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں مشارق اور مغارب سے تعبیر کریں، اور جب ہم فقط سورج کے بڑے شمالی جھکاؤ کے آخری نقطے ابتدائے گرما اور بڑے جنوبی جھکاؤ کے آخری نقطے ابتدائے سرما کو مد نظر رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں مشرقین اور مغربین سے تعبیر کریں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ مختصر سی عبادات میں لوگوں کو تخلیق کے حیرت انگیز اسرار کی جانب متوجہ کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب میں تغیر و تبدل کا سبزے پھولوں اور میووں کی پرورش اور وہ بالعموم زندہ موجودات کی عام حالت پر اور جہان آفرینش کی زیبائش پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 153 ہیڈنگ ہے زمین کا قروی ہونا اور قرآن مجید۔ سوال، کیا قرآن مجید اور روایات میں زمین کے قروی ہونے کے بارے میں شہادتیں موجود ہیں؟
جواب قرآن مجید میں جن اسرار ہستی کی جانب اشارہ ہوا ہے ان میں سے ایک زمین کے قروی ہونے کا موضوع بھی ہے، اور اس حقیقت کا مندرجہ ذیل آیات سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، ہم نے اس قوم کو جو مستضعف شمار کی جاتی تھی زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث قرار دیا، سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ نمبر 2، سورہ صفات آیت نمبر 7، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا خدا اور مشرقوں کا خدا۔ نمبر 3، سورہ معارج آیت نمبر 40، مشرقوں اور مغربوں کے خدا کی قسم ہم قادر اور توانا ہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ گزشتہ بحث میں اشارہ ہوا ہے، یہ آیات مشرقوں اور مغربوں اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے نقطوں کے تعدد پر دلالت کرتی ہیں، جس کے لیے زمین کا قروی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اگر زمین مستوی اور ہموار ہوتی تو دنیا کا صرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہوتا، اور صرف زمین کے قروی ہونے کی صورت میں اس کی خمیدگی کی نسبت سے ہر نقطے کا ایک خاص مشرق اور ایک جداگانہ مغرب ہو سکتا ہے، اور سورج کے زمین کے مختلف حصوں میں سے ایک حصے پر طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کسی دوسرے حصے میں غروب ہونا لازمی ہے۔ لہذا مشرق اور مغرب کا متعدد ہونا زمین کے قروی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ زمین کے قروی ہونے ہیڈنگ ہے زمین کے قروی ہونے کے بارے میں روایات۔ جو روایات ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے زمین کا قروی ہونا بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے جس کا مضمون حسب ذیل ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک سفر میں ایک شخص میرا ہم سفر ہو گیا، وہ اس بات کا پابند تھا کہ مغرب کی نماز رات کی تاریکی میں اور صبح کی نماز کامل تاریکی میں آخر شب پڑھے، لیکن میں اس کے برخلاف تھا۔ جس وقت سورج غروب ہوتا تو میں مغرب کی نماز پڑھتا اور جب فجر طلوع ہوتی تو صبح کی نماز پڑھتا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں بھی اس کی روش اختیار کروں، اور اپنے عمل کی یوں وضاحت کی کہ سورج ہماری زمین پر طلوع ہونے سے پہلے دوسرے مقامات پر طلوع ہوتا ہے، اور جب ہماری زمین سے اور جب ہماری سرزمین سے اوجھل ہو جاتا ہے تب بھی دوسرے مقامات پر روشن ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ جب سورج ہمارے افق سے اوجھل ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھ لیں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کے دوسرے مقامات پر غروب ہونے کا انتظار کریں، اور جب فجر طلوع کرے تو ہمیں صبح کی نماز پڑھنی چاہیے، خواہ اس وقت سورج دوسرے مقامات پر نکلا ہوا ہو، کیونکہ تمام مقامات کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازیں اپنے افق میں طلوع فجر اور غروب آفتاب کے مطابق ادا کریں۔ کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ امام علیہ السلام نے یہ حقیقت ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے منطقے میم نون توئے قاف بڑی ہے کہ مشرق اور مغرب کو اپنے عمل کی بنیاد قرار دیں، اور یہ سب کچھ زمین کے قروی ہونے کی بنا پر فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا آغاز صفحہ نمبر 156 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی زمین کی وضعی حرکت۔